مکہ مکرمہ کے درمیان ایک ایسا گھر جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ رخ کرتے ہیں، جس کے گرد ہر سال لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ گھر خانہ کعبہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خانہ کعبہ پہلی مرتبہ کس نے بنایا، اور تاریخ میں کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر یا دوبارہ تعمیر ہوا؟ اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں، کیونکہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کے مختلف مراحل تاریخ اور روایات میں الگ الگ بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی بنیادیں اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے۔ لیکن جہاں ایک بات بہت اہم ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم یا اس سے پہلے بھی موجود تھی، اور حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن میں بھی بنیادیں اٹھانے کا ذکر ہے، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر نو کی۔ پھر وقت گزرتا گیا، مکہ آباد ہوتا گیا، اور کعبہ مختلف ادوار سے گزرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے بھی کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ قریش کے پاس کعبہ کی تعمیر کے لیے رقم کم پڑ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کی عمارت کا کچھ حصہ موجودہ حصے سے باہر رکھا، جسے آج ہتین کہا جاتا ہے۔ پھر حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے وقت قبائل کے درمیان اختلاف اٹھے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اسے رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ کئی دن تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ پھر آخر یہ طے پایا وہ شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ شخص تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، پھر ہر بڑے قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ اٹھانے کا حکم دیا، اور جب حجر اسود خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ میں رکھا۔ یوں ایک بہت بڑا اختلاف ختم ہو گیا۔ لیکن کعبہ کی تاریخ میں ایک اور اہم تعمیر اس وقت ہوئی جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اقتدار سنبھالا۔ اس وقت کعبہ کو نقصان پہنچا، انہوں نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اور ہتین کو کعبہ کے اندر شامل کیا۔ لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے کعبہ کی عمارت کی دوبارہ تعمیر کی اور اسے قریش کے تعمیر والی شکل کے قریب کر دیا۔ اس کے بعد بھی مختلف زمانوں میں کعبہ کی مرمت اور تعمیرات ہوتی رہی۔ عثمانی دور میں بھی کعبہ کی عمارت کی مرمت ہوئی، اور جدید سعودی دور میں بھی کعبہ کے مسلسل دیکھ بھال اور مرمت اور مختلف حصوں کی تجدید کی جاتی رہی۔ اگر
کوئی پوچھے کہ کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی تو اس کا ایک ہی قطعی عدد بتانا ممکن نہیں، لیکن کیونکہ بعض روایات ابتدائی تعمیرات کو بھی شامل کرتی ہیں، جبکہ بعض روایات وہ تاریخیں شمار کرتی ہیں ان کی تاریخی تفصیلات میں زیادہ واضح کیا گیا، لیکن چند اہم تعمیرات واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعمیر، پھر قریش کی تعمیر، پھر حضرت عبداللہ کی تعمیر، اور اس کے بعد حجاج کے دور میں ہونے والی تبدیلیاں، یعنی کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہزاروں سال کی تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہی گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر فرمایا، یہ وہی مقام ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی گھر ہے جس کے گرد انبیاء اور صالحین نے طواف کیا، اور آج بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑا مسلمان جب نماز کے لیے رخ کرتا ہے تو اس کا دل مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سوچئے کتنی نسلیں آئی اور چلی گئی، کتنے بادشاہ گزر گئے، کتنی سلطنتیں ختم ہو گئی، لیکن خانہ کعبہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس کے ادب و احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔